جی غفلتوں کو ختم کر کے اللہ کی یاد اور اسی طرح توحید بھی آخرت کے تذکرے میں انبیاء، یہ تمام انبیاء کے تذکرے بھی اسی لیے ہیں کہ یہ اس طرح انہوں نے اللہ کو نہیں بلایا اور یاد کیا، تم اسی طرح ہی رہو۔ اللہ کی یاد، آخرت کی یاد ایک ہی چیز ہے۔ توجہ آپ کے حاضر رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، بعد اس کو صاد دو پڑھا ہے دال کے کسرے کے ساتھ، صاد اس کو دیکھ رہا معارضے اور مقابلے کے معنی میں ہوگا نا۔ شکانی صاحب لکھتے ہیں معنی صاد القرآن بعملک، عارض بعملک وقابل فعمل بھی، عمل اس کو پیش کریں، مقابلے میں لائیں اور اس پر عمل کریں۔ کہ اس کی خلاف ہمارے یہاں نہیں ہے، صاد یہ والی ایک صاد۔ والقرآن ذکر، اور قرآن کی قسم ذکر جو یادداشت والی کتاب ہے، نصیحت والی کتاب ہے، قسم۔ تو جواب قسم کیا ہے؟ قسم کے جواب قسم چاہیے تو بعد نے کہا کہ مقدر انہو لحق، کہ یہ حق ہے قرآن۔ تو بعد نے کہا انہم لغافلون، کہ بے شک یہ لوگ جو ہیں غافل ہیں، قرآن کی قسم کہ یہ غافل ہیں۔ اور بعد میں جو اس کے بعد کم اہلکنا من قبلہم من قرن آ رہا کہ یہ اس کے لیے جواب قسم۔ امام طبری صاحب ایک اچھی بات لکھتے ہیں، یہ جو بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق، یہ جملہ ایسا ہے کہ یہ جواب قسم سے خود جواب دے جاتا ہے، جواب قسم ذکر ہی نہیں۔ قرآن کی قسم، یہ لوگ جو ہیں مخالفت میں بڑے ہیں اور اس کی بات جو ہے وہ نہیں مان، یہ جملہ تو ہے کہ وہ جواب قسم سے مستغنی کر دینے والے اور جواب قسم ہے ہی نہیں، ان کا کہنا یہ ہے۔ والقرآن ذکر، قسم اس قرآن کی جو نصیحت والی یادداشت والی ہے کتاب، بل الذین کفروا، بلکہ وہ جن نے کفر کیا، فی عزت و شقاق، فی عزت و شقاق، قتادہ صاحب کہتے ہیں حمیت و فراق، حمیت میں ہے، تکبر میں ہے، ضد میں ہے، و شقاق اور دشمنی اور مخالفت میں ہے۔ شقاق کا معنی ابن زید سے الخلاف کرتے ہیں، وہی فراق اور خلاف اور دشمنی ایک ہی بات ہے۔ عزت، حمیت، تکبر وغیرہ ان چیزوں میں۔ بل الذین کفروا، بلکہ وہ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت و تکبر اور حمیت میں، و شقاق مخالفت اور فراق اور جدائی اور دشمنی میں، اور نہیں مان رہے، کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ کما اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہم نے ہلاک کیے ان سے پہلے، کتنی ہم نے ہلاک کی، من قرن نسلیں، ایک زمانے کا زمانہ لوگ ہم نے ہلاک کی۔ فنادوا، جب ہلاکت کا وقت آیا تو انہوں نے آوازیں لگائی، بچاؤ، اے اللہ یہ کیا ہو گیا، ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں، ایک چانس دو، ہماری مدد کرو۔ تو فنادوا، انہوں نے آوازیں لگائیں، لیکن وہ اللہ حین مناس، وہ نہیں تھا حین وقت زمانہ، مناسب خلاصی کا بھاگنے کا، وہ پھر خلاصی اور بچ جانے کا وقت نہیں تھا۔ انہوں نے پکارا بچنے کے لیے، بڑی تدبیریں کی، لیکن پھر وہ بچنے کا موقع نہیں تھا۔ عجبوا ان جاءهم منذر منهم، انہوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ ان کے پاس آیا منذر، ڈرانے والا، منہی میں سے، انہوں نے تعجب کیا، اور تعجب ہے اس بات پر کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا ہے، انہی میں سے انسان کا بھی بن کر آئے، اس وقت تعجب ہے۔ وقال الکافرون، کہا کافرون نے، ھذا ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے بنا دیا معبود اور آلہہ کو ایک، تمام الہ ملا کر ایک کر دی، الہ واحد۔ وہ روزی دے، یہ مصیبتیں ڈالیں، نفع پہنچائے، یہ مختلف تقسیم تھی، اس نے ساروں کو ایک ہی کر دیا، ایک کیسے وہ ساروں کو کیسے کافی ہو، الہ واحد۔
ان هذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، شیء عجاب. قتادہ صاحب کہتے ہیں کہ شیء عجیب، اور تبری صاحب کہتے ہیں لیکن دراصل یہ بات اس لیے قتادہ صاحب نے کی تھی. اور تبری صاحب کی اچھی عادت یہ ہے کہ یہ مفسرین کے افعال ذکر کریں گے ائمہ کی، اور پھر جی کسی ایک کو اپنے معنوں میں ترجیح دے دیں گے اپنے الفاظ میں، اس کا قول راجح ہے. تبری میں جتنی بھی تفسیریں پڑھتا ہوں تو جس کو بھی پڑھتا ہوں اگلے نے تبری کا ہی حوالہ دیا ہوتا ہے، پھر میں کہتا ہوں میں خود ہی کیوں نہ پڑھوں. ابن کثیر کو پڑھیں تبری، قرطبی پڑھیں تبری، شوکانی کو پڑھیں تبری، جس کو بھی آپ اٹھاتے ہیں تبری تبری تبری. تو پھر دل کرتا ہے کہ جب دکان تو چیز نہیں، منڈی سے ہی بنتا رہے گا، اچھی مل جائے گی، بسرت مل جائے گی. انہیں پھر سندیش نے اتنی ذکر کی ہوتی ہے، وہاں بسرت ملتی ہے، اس کی بھی تحقیق بندہ کر لیتا ہے بس. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باقی نہیں، ہر ایک کے اندر پھر اپنی اپنی خوبی اللہ نے رکھی. مکثیر کی اپنی خوبی ہیں، قرطبی کی اپنی ہیں، اور امام شوکانی صاحب کی اپنی ہیں، بغوی کی اپنی ہیں، دیگر. لیکن جو اگر آپ اسلاف سے جوڑنے والی تفسیر ہے ڈائریکٹ اور تبری ہے، تو ڈائریکٹ آپ کو اسلاف سے جوڑے گی. ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم وانطلق الملأ. لیکن تبری کا عادی ہونا آسان کام نہیں ہے، چونکہ تفسیر ہے، منڈی ہے نا، اسٹور میں چیزیں بے ترتیبہ پڑی ہوتی ہیں. اسٹور کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ بس ہر چیز ہونی چاہیے، ترتیب اسٹور کی خوبصورتی نہیں، مطلب بندہ نہیں ڈھونڈ سکتا. بات یہ ہے کہ تھوڑا عادی بننا پڑے گا. وانطلق الملأ منهم، سردار جو ہے چل پڑے ان سے. وانطلق الملأ، سردار چل پڑے، چلے گئے منهم ان میں سے سردار تھے. کیا کہتے ہوئے؟ انمشوا، یہ کہ تم چلو، واصبروا علی آلہتکم، اور ڈٹے رہو، صبر کرتے رہو اپنے معبودوں پر. جی چھوڑو نبی کی دعوت، اپنا پرانا دین نہیں چھوڑنا، اپنے الہ نہیں پر ڈٹے رہو. ان هذا لشیء عاد، ان هذا، بے شک یہ جو، یعنی یہ نبی جو باتیں کر رہا ہے تو نبی کہنے والا لشیء عاد، ایک چیز ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے. جیسا کہتے ہیں نا اس سے کوئی خاص مقصد ہے. ان هذا لشیء عاد، ایک چیز ہے جو مراد دی گئی ہے، کوئی خاص مقصد ہے اس کا. ما سمعنا بهذا، ہم نے نہیں سنا اس چیز کو، فی الملت الاخرہ، پچھلے دین میں، پچھلے ادیان اور ملتیں تھیں ان میں ہم نے نہیں سنی یہ بات. تو تم نے سنی نہیں ہوگا. لوگ یہ کہتے ہیں جی یار یہ لیکن یار نئی باتیں کر رہا، ہم نے نہیں سنی. تو تم نے کون سی کسی بخاری حفظ کی ہوئی ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی کا آپ عالم اور علامہ اور فہامہ، ساری زندگی کوئی دکان چمکائی ہوگی یا کاروبار کیا ہوگا یا بچے پالے ہوں گے، نوکریاں کی ہوں گی، تھوڑی کوئی ٹائم دیا اللہ اور رسول وحی کو کہ آپ ایسی باتیں کریں. تو جی ہم نے پرانے دنوں میں پرانے دنوں کی تمہیں خبر نہیں، تو آج تمہیں کیا خبر ہے؟ تو آج کے اندر رسول اللہ کی شریعت موجود ہے اور انجیل کے اندر موجود ہے، اور تمہارا اپنا دین ابراہیم اس کا بتایا گیا، دعائیں کی ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ، ہم نے دوسرے ادیان میں، اور اپنا تمہارا دین ہے کیا؟ قریش کا کیا دین تھا؟ بتوں کا اور بتوں کی پوجا کا دین، جو نہ عقل کے مطابق نہ نقل کے مطابق. ما سمعنا، یہ تو اس سے بڑی بات ہے نا. پاگل کہیں کہ جی یار آپ کی بات غلط ہے، کہ میری عقل نہیں مانتی، تیری عقل نہیں کباڑ، اور نہ مانے تو کیا ہے اس سے. ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ، ہم نے ان کو نہیں سنا فی الملت الاخرہ، پچھلے دنوں میں باقی ادیان میں اپنی باتیں نہیں سنی. ان هذا الا اختلاف، نہیں ہے مگر یہ گڑی ہوئی باتیں. اختلاف ایسا کہتے ہیں جاہد صاحب کھلے جھوٹ. انزل علیہ الذکر من بیننا، انزل کیا نازل کیا جائے، علیہ اس پر الذکر، ذکر من بیننا، ہمارے درمیان ہم ہوں اور یہ نبی بنے. نبی بننا ہوگا تو ہم نے اسے سردار، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ اگر قرآن نازل ہونا ہوتا، نبی نے آنا ہوتا تو طائف اور مکہ کسی بڑے سردار پر نازل ہوتا. یہ غریب، یہ مسکین، یہ لاچار، یہ نبی بنے گا اور میں نام و نشان رکھنے والا ابو جہل اور فلانا فلانا ہم رہ جائیں گے، کیسے ہوگا؟ اور دین کو بھی نہیں دنیا سے مانگتے ہیں ہمیشہ. یار اگر یہ چیزیں ہوں تو ان کو پتہ چلیں گی نا، کیا پتہ جی
ہم الاتباع ہمیں پتہ ہمیں نہ پتہ انہیں پتہ یہ ہوگا جو انہیں پتہ نہیں ہم جانتے ہیں یعنی وہ دنیاوی معاملات کو دین پر یہ اجاز کر رہے ہوتے ہیں انزل علیہ ذکر کیا نازل کیا گیا اس پر الذکر نصیحت میں بیننا ہمارے درمیان ذکر پیچھے بھی ساتھ قرآن ہے ذکر پھر ذکر کی عملی شکلیں صورتیں یاد دہانی اور یہ آئیں گی اللہ کو یاد کرنے کی انزل علیہ الذکر کیا نازل کیا گیا اس پر ذکر کو من بیننا ہمارے درمیان ہمارے ہوتے ہوئے یعنی آپ یہ کہ ہم نہ ہو ہم ہیں اور جی یاد کر یہاں کہ نبی بن جائے یہی اعتراض آج کے رافضی کو ہے جی رسول کو علی کو بننا چاہیے تھا یہ انزل علیہ ذکر من بیننا بل وہ فی شک من ذکری بلکہ وہ شک میں ہے ذکری میری یاد کے متعلق یا من ذکری قرآن کا متعلق بل لما یذوق عذاب بلکہ بات اس سے بھی آ گیا صرف شک ہی نہیں بل لما یذوق عذاب عذاب نہیں چکا یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے ڈنڈا نہیں دیکھا ایک آدمی کو کسی نے پکڑا اس نے کہا کہ اللہ کا واسطہ معاف کر دو تو کہنے کہ نہیں جی رسول کا واسطہ معاف کر دو نہیں جی یہ پکے کی بات اس نے پسٹل نکالا کہا بس خود ہی بھاگ گیا یہ ایسی دنیا ہے ان کو نرم باتیں نہیں سمجھ آتی اللہ اور رسول کی میٹھی میٹھی نہیں سمجھ آتی بل لما یذوق عذاب عذاب نہیں دیکھا اس لیے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں بل لما یذوق عذاب ہم نے پہلے یہ بات کی تھی جتنا بھی کفر اور شرک ہے یہ جو فروغ پا رہا ہے یہ چھوٹ کی وجہ سے چھوٹ کی وجہ سے اگر ڈرنا ہو نا تھوڑا سا تو یہ تمام چلے شلے یہ ہو یہ کچھ نہیں رہے گا بل لما یذوق عذاب بلکہ انہیں عذاب نہیں دیکھا ام عندہ خزائن رحمت ربک یا ان کے پاس ہیں خزانے رب کی رحمتوں کے یہ تقسیم کریں گے کہ فلانا نبی بنے فلانا نہ بنے ام عندہ خزائن رحمت ربک یا ان کے پاس خزانے رحمت رب کی رحمتوں کے العزیز جو کہ غالب الوہاب بہت وہاب ذات عطا کرنے والی ہستی یہ تو اللہ کی مرضی وہاب ذات ہے جس کو چاہے وہ دے دے عزیز الوہاب ام لہم ملک السماوات والارض اللہ کسی کی دولت دے کر نہیں دیتا وہ خود وہاب کوالٹیاں دیکھا جس کے اندر وہ غریب و مسکین جو بھی ہو دے دیا کرتا ام لہم ملک السماوات والارض ان کے لیے بادشاہ تھا آسمانوں کی اور زمین کی وما بینہما جن کے درمیان یہ بادشاہ اللہ نہیں بادشاہ یہ بادشاہ یہ نبی بناتے پھر رہے ہوں گے وما بینہما جو اس کے درمیان زمین و آسمان اور درمیان جتنی مخلوق اس کے بادشاہ یہ ہے اگر اسی طرح ہی ہیں تو فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ چاہیے کہ یہ چڑھ جائیں فی الاسباب اسباب میں اور مجاہد صاحب کہتے ہیں طرق السماء و ابوابها آسمان کے طرق اور راستے اور اس کے دروازے چڑھ جائیں پھر اس میں لے آئیں پھر نبوت کو یا اوپر جا کے دیکھ لیں اور چڑھ جائیں ان سیڑھیوں ان راستوں اور دروازوں بعد سیڑھی اور دروازے قریب قریب آنے فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں راستوں دروازوں اور سیڑھیوں اور رسیوں سے بات ہے کہا جند ما ہنالک جند ما چھوٹا سا لشکر ہنالک جو وہاں مہزوم شکست خوردہ من الاحزاب گروہوں میں سے چھوٹا سا لشکر جو وہاں شکست کھائے گا کہاں ہم تبری صاحب کہتے ہیں بدر میں شکست کے لیے اب پھر مقام پر ملتی ہے احزاب گروہوں میں سے احزاب ابلیس ہم تبری صاحب ابلیس کے لشکروں میں چھوٹا سا لشکر ہے جو یہ خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے چھوٹا سا لشکر ہے ابلیس کا شکست کھا جائے گا كذبت قبلهم قوم نوح جملائے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم وعاد عادی و فرعون ذوالأوتاد جو کہ میخوں والا تھا ذوالأوتاد میخوں والا تو کہتے اس لیے کہ نوح ظالم تھا میخ ٹھوکا کرتا تھا لگایا کرتا تھا اور ذوالأوتاد ایک کنایہ مضبوطی سے بھی ہوتا ہے میخوں والا مضبوط تکڑا حکمران اور ذوالأوتاد کھیل تماشا کوئی خاص انداز سے کرتے تھے اس لیے بھی ذوالأوتاد کہتے ہیں وثمود وقوم لوط واصحاب الأيكة اور ثمود قوم لوط اصحاب الأيكة اور بن والے اولئک الاحزاب یہ لشکر
لشکر شیطانی ابلیسی، ان کل الا کذب الرسل، نہیں ہے مگر تمام نہیں جھٹلایا رسولوں کو، حق عقاب آبی، پھر میری سزا اور میرا عذاب سچا ثابت ہوا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، وما ينظر هؤلاء، اور یہ دیکھتے نہیں، انتظار نہیں کر رہے، الا صيحة واحدة، مگر ایک ہی چیخ کا انتظار یہ کر رہے ہیں۔ ما لها من فواق، چیخ ایک چیخ کی مار ہے جی، بس موت کی چیخ، عذاب کی چیخ، قیامت کی چیخ پر آئی، نفخہ آیا، بس ما لها من فواق، نہیں ہوگا ان کے لیے من فواق، فواق نہیں ہوگا۔ فواق اس کا معنی جو ہے معنی سے زیادہ کیے گئے، بعد نے کہا کہ واپسی نہیں ہوگی من فواق، یہ معنی یہ ہے کہ بار بار، جیسے پیچھے صیحۃ واحدہ کہا کہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یا بار بار چیخنے یا الارم بجانے کی نہیں ضرورت ہوگی، بس ایک ہی دفعہ کی چیخ ہوگی اور بات جو ہے ختم ہو جائے گی، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی میں ہم صاحب کہتے ہیں یعنی الساعة ما لها من رجوع ولا ارتداد ولا ربص، قیامت آئے گی ایک ہی دفعہ اور بات ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح کی بات مجاہد صاحب بھی کرتے ہیں۔ اور بعض نے فواق کا درمیان میں کوئی وقفہ معنی کیا، جیسے کہ فواق ناقہ سے مشتق انہوں نے مانا ہے نا، فواق ناقہ، فواق ناقہ اس وقت کہتے ہیں نا کہ جب مثلا ایک جانور کو دودھ دویا جا رہا اور اس کے دو معنی پھر نکلتے ہیں، ایک تو دودھ دوتے ہیں کہ کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو کر کے ایک دو تن درمیان میں تھوڑا وقفہ دیتے ہیں تاکہ پھر دوبارہ تھنوں میں دودھ آئے، پھر دوبارہ، یعنی اتنا وقفہ بھی نہیں ہوگا۔ اور بعد اس کا معنی یہ کیا فواق ناقہ کا، یہ دودھ دو رہے نا اس کو، تو یہ دبایا دودھ نکلا اور پھر چھوڑا، ایک چند ایک لمحے ہی سیکنڈ اور پھر دبایا، تو اتنی لمحوں کا بھی ٹائم نہیں ہوگا، وقفہ نہیں ہوگا۔ ما لها من فواق۔ وقالوا ربنا انك ربنا ہمارے رب عجل لنا، تو جلدی دے ہمیں، قطنا ہمارا حصہ، ہم جیسا کہتے ہیں قطنا عذاب نہیں، ہمارے عذاب کا حصہ۔ اور بعض نے کہا جو آپ جنت کی باتیں کرتے ہیں، رٹ لگائیے آپ نے، رٹ لگائیے ادھر ہی ہمیں دے۔ وقالوا نے کہا ربنا ہمارے رب عجل لنا قطنا، تو ہمیں دے ہمارا حصہ، یعنی عذاب تو ہمیں دینا ادھر ہی دے، یا جو اپنے مدد دینی ادھر ہی دے، قبل یوم الحساب، حساب سے پہلے، حساب و کتاب کے آنے، دن کے آنے سے پہلے، یوم الحساب کے آنے سے پہلے۔ اصبر علی ما یقولون، بڑی تکلیف ہوتی ہے نبی کو، دعوت کا اس کا وزان پڑا، تو اصبر علی ما یقولون، صبر کیجیے ان باتوں پر تو یہ کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اور تذکر کیجیے ہمارے بندے داؤد کا، انہیں یاد کیجیے، ذَا الْأَيْدِ، جو صاحب قوت اور طاقت تھا، طاقتوں والا تھا، وَالْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ، امام قتادہ صاحب کہتے ہیں قوت فی العبادہ، عبادت کی قوت رکھنے والے تھے۔ اِنَّهُ أَوَّابٌ، بے شک وہ جو ہے اواب تھے، اور زیادہ رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف۔ بشک روایت پڑھی سے بخاری کی 34-20، احب الصیام الی اللہ صیام داؤد کان یصوم یوم و یفطر یوم، کہ اللہ کو پسندیدہ روزہ داؤد کو تھا، ایک دن روزہ ایک دن افطار، اور پسندیدہ نماز بھی داؤد کی تھی، کان ینام نصف النہار ویقوم ثلثہ وینام ثلثہ، رات کے حصہ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، یہ آدھی تھی۔ انہو اواب، انا سخرنا الجبال، بشک ہم نے مسخر کیا پہاڑوں کو ماں ان کے ساتھ، پہاڑ بھی مل کر اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ یسبحن بالعشی والاشراق، وہ تسبیح کرتے تھے بالعشی والاشراق، شام کے وقت اور اشراق صبح اور دھوپ نکلتے ہوئے، ہر وقت اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ والطیر محشورا، والطیر محشورا، اور پرندے محشورا جمع کیے گئے، یہ بھی کل لہو اواب، تمام لہو اس کے لیے اواب رجوع کرنے والے تھے۔
وشردنا ملکہ، ہم نے مضبوط کیا ان کی بادشاہت کو، مضبوط بادشاہت ہم نے عطا کی ان کو. وشردنا ملکہ، ہم نے ان کی بادشاہت کو مضبوط کیا. وآتیناہ الحکمت، ہم نے انہیں حکمت دی، دین کا فہم حیثیت سے نوازا. وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن خطاب بیان، فیصلہ کن بیان. وَهَلْ أَتَاكَ، فیصلے کی صلاحیت. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آپ کے پاس آیا ہے نبأ الخصم، آئی ہے خبر خصم جھگڑنے والوں کی. اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب انہوں نے پلان دی دیوار ورد خانے کی پلان کا اندر آ گئے. اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب نے پلان کا محراب اور عبادت خانے کو ان کی دیوار پلان کر اندر آئے. اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ داؤد، جب وہ داخل میں داؤد، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، گھبرا گئے یہ کیا. قَالُوا لَا تَخَفْ، نہ ڈریں. خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا، ہم دو جھگڑنے والے آپس میں، ہمارا ایک مسئلہ ہے. بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے. فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، فیصلہ کیجیے ہمارے درمیان حق کا. ہم ایک ظالم ایک مظلوم ہے، آپ فیصلہ کریں. وَلَا تُشْتِتْ، اور بے انصافی نہ کیجیے. وَهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، ہماری رہنمائی کیجیے سیدھی راہ کی طرف. میں سیدھی راہ اور درست سمت بتائیے، فیصلہ کیجیے. مسئلہ کیا ہے؟ إِنَّ هَٰذَا أَخِي، بے شک میرا بھائی. لَهُ 99 نعاجہ، اس کی 99 بیڑے ہیں، نعاجہ، اور بعض نے بیویاں مانا کی. وَلِيَ نَعْجَةٌ واحدۃ، اور میری ایک ہے. فَقَالَ اكْفِلْنِيهَا، اس نے کہا، اور اس کا کہنا ہے کہ مجھے دے دے. یہ لوگ یاد رکھتے ہیں نا، یہ نہیں کہتے لوگ کہ یار میرے پاس 99 ہے، تیرے پاس ایک ہے، یار یہ 9 مجھ سے لے لے، کم از کم 10 ہو جائیں گی، میری 90 ہو جائیں گی. نہیں کہتے یار تیرے پاس نہیں کہ تو اس کا کیا کر رہا ہے، مجھے ہی دے دے. ہمیشہ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے. ہمارے پاس ایک پلاٹ تھا، بندہ گھر بنا اور بالکل جگہ کم تھی، وہ ٹرین سے بننے لگی تھی. میں نے کہا یار ایک مرلہ آتا نا آگے پیچھے سے لے لیں تو بہترین گھر بن جائے گا. وہ کہتا ہے یار ان سے مانگتا ہوں تو آدھے سے نہیں، ہاں ان سے مانگتا ہوں تو ڈبل سے اوپر کا ریٹ مجھ سے مانگتے ہیں ایک مرلے کا، اور مجھ سے پلاٹ مانگتے ہیں آدھے ریٹ کر کے آپ ہمیں دیں. ایک نہیں دیں گے، وہ دیں گے ڈبل بڑھ رہے ایک مرلہ، اور خود اس کے 4-5 لینے ہیں اور آدھے ریٹ پر لینے. یہ انسان آج زمانے کے انسانوں تو میری آپ کی 99 ہے، ایک ہے میری 99 ایک ہے، مجھے بھی دے دے. فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، کہتے ہیں مجھے دیجئے، اور بندہ بھی تکڑا، وعزنی، اور غالب آ گیا مجھ پر، خدا دا صاحب فی الخطاب، بات کرنے باتوں کا تیز ہے، غالب آ گیا. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك، کہا لقد ظلمك، بے شک اس نے ظلم کیا، تو نے ظلم کیا، اس نے ظلم کیا تجھ پر. بسؤال نعجتك، مانگ کر اپنی، مانگ کر تیری بھیڑ، تیرا دمبا، الا نعاجی، اپنے دمبوں کے ساتھ ملانے کے لیے، الا نعاج. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، بے شک بہت سارے من الخلطاء شریکوں میں سے، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ظلم کر جاتے ہیں بعض پر. شریک جو ہیں اکثر ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے کو. داؤد علیہ السلام نے بڑا قیمتی جملہ بولا ہے، شرکاء میں عموماً یہ ظلم زیادتی کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، ظلم کیا جاتا ہے، دوسرے کا حقوق جو ہے وہ تلف کیے جاتے ہیں. لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. ایمان عمل صالح کی بات وہی کہ صرف بندے کو مسلمان نہیں بناتے بلکہ انسان بناتے ہیں، ظلم سے بچاتے ہیں. ایسی گندی جتنی بھی خصلتیں نکالتے ہیں انسان سے. یہ ہمارا جو معاشرہ بگڑا ہے، ان کی جو انسانیت ختم ہوئی ہے، اس لیے ختم ہوئی ہے کہ ان میں دین نہیں ہے. اگر یہ دیندار بنے تو دینداری ان میں صرف نہیں آئے گی بلکہ ان میں انسانیت آ جائے گی. انہیں انسانیت کی دی خبر، میں انسانیت سے محروم ہوئے بے دین ہو کر. یاد رہے یہ قانون ہے کہ دین جو ہے جتنا انسانیت وہ سکھاتا ہے کوئی چیز نہیں سکھا سکتی.
آدمی اتنا ہی اچھا انسان ہوگا جتنا وہ دیندار ہوگا. ہمارا معاشرہ کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی بس یار انسانیت ہونی چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے. انسانیت کہتے ہیں کسے نہیں؟ آپ کو اس کی بھی نہیں خبر. انسانیت اللہ نے سکھانی ہے انسان کو. انسانیت خود کی اوقات بندے کو اللہ نے بتانی ہوتی ہے کہ تیری اوقات کیا ہے، کیا چیز ہے، تمہیں کیا کرنا ہے. آپ دیکھ لیجیے انسانیت ہی ہے نا. دین کیا سکھاتا ہے؟ خون نہیں بہانا، قتل و غارت نہ کرنا انسانیت. حسد نہیں کرنا دینیت سکھائے گا، انسانیت کے خلاف. تکبر نہیں کرنا انسانیت کے خلاف. غریبوں کا خیال رکھنا انسانیت ہے. دین ہے ہی سارے انسانیت. یہ جو دین کو چھوٹی دینے کی سوچ رکھتے ہیں ان کی یہ رائے ہے اور ان کا یہ تبصرہ ہے. اور یہ دراصل چوک دروازہ ہے دین کو چھوٹی دینے کے لیے. اور وہ کی جہالت ہے، وہ سمجھتے نہیں کہ انسانیت کہتے کسے ہیں. نام سن رکھا ہے اور حقیقت سے ناشنائی ہے کہ انسانیت کہا کسے جاتا ہے. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات جو ایمان انہوں نے اعمال کی، وقلیل معهم میں بڑے تھوڑے ہیں. وظن داؤد اور خیال کیا داؤد علیہ السلام نے انما فتناه کہ بے شک ہم نے ان کو آزمایا ہے. فاستغفر ربه توجہ آپ کی رہے گی. فاستغفر ربه انہوں نے استغفار کیا اپنے رب سے. وخر راکعا واناب اور وہ گر پڑے رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اناب انہوں نے رجوع کیا. تو فغفرنا له ذلك ہم نے ان کے اس گناہ کو بخش دیا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. اب یہاں ذرا کچھ باتیں سمجھنے کی ہے. سوال یہ ہے کہ انہوں نے کون سا گناہ کیا اور پھر انہوں نے استغفار اور سے کوششیں مانگی اور سجدے میں گرے اور اللہ نے ان کے گناہ کو بخش دیا. تو اسرائیلی روایات ہے اور اس حد تک ہے کہ نبی کی ٹھیک ٹھاک گستاخی ہو جاتی ہے کہ یہ تھا وہ تھا. بس مختصر یہ کہ ایسی باتیں سننے بھی نہیں چاہیے. زیادہ سے زیادہ حسین رحمہ اللہ کی بات دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو چونکہ حاکم ہے، قاضی ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں اور اس ٹائم وہ اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں اور باہر لوگ آتے ہیں اور ان کو مشکل پیش آتی ہے، اوپر سے پلان کروا جاتے ہیں. جبکہ حاکم کی سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ رعایا کے حقوق پورے کرے. ہر وقت اپنا دروازہ نہیں بند کر سکتا ان سے. تو یہ خطا ان کی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے. اس پر معافی مانگی ہے اللہ سے. یا یہ ہے کہ ایک کی بات سنی اور دوسرے کی نہیں سنی اور فیصلہ کر دی. اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں، نہ کہ ہمارے اسرائیلیات اڑانا. لیکن ان سے بھی اچھی بات امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھی ہے جو کافی ہے انشاءاللہ. اور کہا ہے کہ مفسروں نے یہاں مفسرین نے بڑے قصہ ذکر کیا ہے اکثر اسرائیلیات سے لیا گیا. ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. نبی علیہ السلام سے کوئی صحیح حدیث نہیں ثابت جس میں اس کو مانا جا سکے اس کی اتباع لازم ہے. تو اس کو فرماتے ہیں فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة. پہلی بات کہ اولا اور یہ فالأولى اولا یہ ان يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة کہ اس وقت اس قصے کی تلاوت پر اکتفا کیا جائے. اللہ نے اسی طرح بتایا ہے، اسی طرح اس کو پڑھیں. اور باقی جو ہے وَأَنَّ الرَّدَّ عِلْمُهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ رَدَّ عِلْمُهَا إِلَى عَزَّ وَجَلَّ اور اس کا صحیح سمجھے وہ اللہ کے حوالے کریں گے. چونکہ قرآن حق ہے اور جو قرآن ہے وہ بھی حق ہے. یعنی بہت پیاری بات نہیں. دیکھیں اللہ نے اتنا بتایا کہ ان کے پاس دو بندے آئے فیصلہ کروانے کے لیے، انہوں نے فیصلہ کیا اور پھر کوئی جو بھی خطا تھی یا جو بھی تھا وہ اس کی بنا یہ پھر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے اور بتائی نہیں وہ. حتیٰ کہ وہ دیکھیں پھر ایک چیز اور جاننے کی ہے کہ انبیاء جو ہیں اور انبیاء سے ہٹ کر بھی یہ بخششیں اور سجدے اللہ سے یہ فقط گناہگار کی ذمہ داری نہیں ہے. صرف گناہوں کی وجہ سے توبہ استغفار نہیں کیا جاتا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں کتنی بڑی نیکی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور ساتھ ہی استغفر اللہ استغفر اللہ. کتنے کام ہیں. خیر کی مجلس آپ نے اٹینڈ کی ہوتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. قضاء حاجت سے نکلے ہوتے ہیں غفرانک. یہ تو صرف گناہوں کے ساتھ لازم نہیں ہے استغفار. مطلب گناہ نہیں کرے استغفار ہو
تو یہ عمومی بھی چیز ہو سکتی ہے، انبیاء اللہ کے بہت رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. ویسے ہم نے حکمت بتائی، لیکن مفسر رحمہ اللہ کی بات بڑی پیاری ہے کہ اللہ نے نہیں بتایا ہے، کوئی صحیح حدیث ہم تک پہنچی نہیں ہے کہ کیا غلطی کی ہے، تو ہمیں خام و خواہ اسرائیلی روایت کے پیچھے پڑھ کر انبیاء کی گستاخی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس بات ختم. جو اللہ نے بتایا ہم ایمان لے، نہیں بتایا بس. یہ اللہ نے بتایا کہ خطا ہوئی، کون سی ہوئی؟ یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ خطا ہوئی ہے، کون سی ہوئی ہے نہیں بتایا. ہم کیوں پڑھیں اس کے پیچھے؟ ضروری ہے اس کے پیچھے پڑھنا کہ آپ پھر اس حد تک جائیں کہ انبیاء کی گستاخی ہونے لگے. یہ بہترین جواب ہے اور دل کو لگ جانے والا اور خوش کر دینے والا اور بڑی شخصیت نے کہا. خود اس زمانے میں اپنی طرف ملام تک یہ ہونا چاہیے. پھر جب آپ نے ڈھونڈنے کے بعد کثیر کے حوالے میں تو خوشی ہوگی کہ الحمدللہ بڑی شخصیت نے بات کی. کیا ضرورت ہے اس حد تک جانے کی جہاں اللہ رسول نہیں گئے، اللہ رسول نے بتایا نہیں ہے. بڑا کچھ لکھا گیا ہے کیونکہ تفسیر کے اندر پھر ہر ایک نے تفسیر لکھی اور ہر چیز لائی گئی، طرح طرح کے واقعات مل جاتے ہیں. بچا جائے گا ایسے واقعات کو لانے سے اس میں انبیاء کی گستاخی ہوتی ہے. ہاں بعض اوقات ہمیں گستاخی لگتی ہے، ہوتی نہیں ہے، اور پھر سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جس میں واقعی یہ پہلو کہ انبیاء کی شان گھٹتی اور کم ہوتی ہے، وہاں پر احتیاط کرنا چاہیے. بس یہ کہ اللہ نے بتایا کہ خطا تھی، نے سجدہ کی، اللہ نے بخشا. کون سی تھی؟ واللہ اعلم. بات ختم. فغفرنا له ذلك نے بخشا اس گناہ کو. وإن الله حسن مآب، بے شک ہمارے یہاں داؤد علیہ السلام کے زلفا قربت ہے، قربت کا مقام، حسن مآب اور بہترین ٹھکانہ. یہاں یہ سجدہ آ گیا. اس سجدے میں اختلاف ہے. صحیح بخاری کی 34-21 نمبر حدیث ہے. مجاہد فرماتے ہیں، امام مجاہد، کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ اسجد فی صاد، کہ میں سجدہ کروں سورہ صاد کے اس سجدے میں. فرمایا انہوں نے یہ آیت پڑھی ومن ذریتہ داؤد و سلیمان حتی فبہداہ مقتدی. وہ آیت پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں فبہداہ مقتدی، کہ انبیاء کی ہدایات کی پیروی کر لی ہے. فرمایا کہ تمہارے نبی کو انبیاء کی ہدایت لینے کا کہا گیا، چونکہ یہاں داؤد نے سجدہ کیا ہے تو کرنا چاہیے. اور بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں 1069 میں عبداللہ بن عباس ہی فرماتے ہیں صاد لیس من عزائم السجود، یہ پختہ سجدوں میں سے نہیں ہے، لیکن وقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیہا، رسول اللہ کو میں نے یہاں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور پھر سجدہ تلاوت کی دعا کی شان میں بیان کی بھی تھی، ترمذی کی، اور اسی طرح سنن ابو داؤد میں بھی ہے. ترمذی کی روایت 579 نمبر حسن درجے کی روایت ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آدمی رسول اللہ کے پاس آیا، اللہ کے رسول میں رات کو خواب دیکھا اور میں سویا ہوتا ہوں، ایک ساتھ ایک درخت ہوتا ہے اس کے، میں سجدہ کرتا ہوں سجدہ تلاوت پر، تو درخت بھی کر دیتا ہے. اور پھر درخت کو میں سنتا ہوں وہ یہ دعا پڑھتا ہے درخت، اللہم اکتب لی بعندک اجرا وضع عنی بها وزرا واجعلها عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داؤد. یہ دعا. تو پھر رسول اللہ نے بھی اسی کو پڑھا. صحابی فرماتے ہیں میں ان کو سنا بعد میں سجدہ تلاوت. تو یہ بہترین دعا، یہ حسن درجے والی روایت ہے. باقی جو دیگر ہیں ان کے سندوں میں کلام اور ضعیف ہے زیادہ تر. تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اللہم اکتب لی بعندک اجرا. وہاں پھر داؤد کا لفظ بھی ہے کما تقبلت من عبدک داؤد. تو یہ پڑھی ہے. لیکن کسی کو نہیں آتی دعا تو بس جو آتی ہے پڑھ سکتا ہے. سبحان ربی اعلیٰ پر بھی گزارا چل جائے گا. یا داؤد انا جعلناک، داؤد بے شک نے تجھے بنایا ہے خلیفۃ فی الارض، خلیفہ زمین میں، فاحکم بین الناس بالحق، فیصلہ کیجیے لوگوں کے درمیان حق کی، ولا تتبع الہوا، اور پیروی نہ کیجیے خواہشات کی، فیضلک عن سبیل اللہ، وہ روک دیں وہ آپ کو گمراہ ہٹا دیں گے عن سبیل اللہ کی راہ سے، خواہشات جو ہٹا دیں گے اللہ کے راستے سے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں ہٹتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے سے، لهم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہوگا. کیوں؟ بما نسوا یوم الحساب، جو نے بلایا حساب و کتاب کا دن، اللہ کو بلا بیٹھے، ذکر کرنا تھا. شدید عذاب ہوگا جو حساب کو بلا بیٹھے. لیکن جس نے آخرت بلا دی اور گندگی اس کے اندر آ جائے گی اور خیر نکل جائے گی. ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں ہمیں آخرت کہنے کی جنت جانا، جہنم سے بچنا. جب یہ تصور نکل گیا پھر کیا ہے انسان، پھر انسان اور حیوان میں فرق نہیں. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما، نہیں پیدا کیا اسمان اور زمین کو، وما بينهما جو ان دونوں کے درمیان ہے، باطلا، باطل نہیں پیدا کیا.
اگر یہ بندگی ہے نا پھر تو باطل ہو گیا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ خیال اور گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. ان کی یہ سوچ ہے کہ بس دنیا پیدا ہوئی ہے، کھاؤ پیو اور جاؤ. فویل للذین کفروا من النار، پس ویل اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. من النار، آگ کی ویل ہے، یہ انہیں ملے کہ جہنم میں جائیں گے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال کیے. ایک وہ ہیں جو کائنات کو عبث نہیں سمجھتے، اعمال کرنے والے ہیں، اور دوسرے وہ جو اس نظام کو عبث سمجھتے ہیں، کچھ نہیں کر رہے. اللہ فرماتے ہیں کیا ہم دونوں کا انجام ایک کر دیں گے، ہم انہیں بنا دیں گے جو ایمان اور انہوں نے اعمال کیے. کالمفسدین فی الارض، ان لوگوں کی طرح جو مفسد ہیں، فساد کرتے ہیں زمین میں. فسادی اور مصلح اور صالح کو ہم ایک جیسا کر دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے جعل المتقین کالفجار، یہاں بنا دیں گے متقین کو فاجروں کی طرح. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی جو صبح رات 3 بجے اٹھے، تہجد پڑھے، ٹھنڈ راتوں میں بستر چھوڑے، فجر کے لیے دور نماز پڑھنے جائے اور اللہ کی بندگیاں کرے، ایک یہ بندہ، اور دوسرا وہ جس کی 12 بجے آنکھ کھولے، دونوں کو ہم ایک کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے جعل المتقین کالفجار، ایک جی اپنی خواہشات اللہ پر قربان کرے اور ایک ہر خواہش ناجائز اثر سے پورا کرتا چلا جائے، کیسے ہم ایک کر دیں؟ کتاب انزلناہ، کتاب جو ہم نے نازل کی لے آپ کی طرف، مبارک بابرکت کتاب ہے. کیوں؟ یتدبروا آیاتی، کہ تدبر کیا جائے اس کی آیتوں پر اور فکر کیا جائے. قرآن جو ہے تدبر کے لیے اترا، فقط تلاوت نہیں ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ تلاوت پر بھی 10 نیکیاں رکھ دی. اگر سے بعض علماء کا موقف ہے کہ فقط تلاوت پر نیکیاں نہیں ہیں جب تک سمجھا نہ جائے، لیکن اگر سے موقف تھوڑا کمزور ہے، نیکیاں مل جاتی ہیں 10، جو کہ الف لام میم کی سمجھ کسی کو نہیں آتی، اور اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ الف حرف لام حرف میم حرف 30 نیکیاں، لفظ مل جائے، ثواب مل جائے گا. یہ اللہ کا احسان ہے. مطلوب اس سے زیادہ اس کا سمجھنا ہے. لیتدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل مند. نصیحتیں، عبرتیں قرآن سے ملا کرتی ہیں. اولو الالباب، جو اصل عقل رکھنے والے ہیں. تو اصل عقل وہی ہے جو قرآن میں استعمال ہے، اور وہ کبار ہے جو اس سے باہر استعمال ہو. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ، ہم نے دیا داؤد کو، ہبہ کی داؤد کو دیا سلیمان. سبحان اللہ سلام عطا کی ہے. واقعی اعلی شخصیت. نعم العبد، کیا ہی خوب انسان، کتنے ہی بہترین تھے. انه اواب، بے شک بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. رجاع اللہ، اواب. اسی طرح الراجع عن الذنوب، گناہوں سے بہت رجوع کرنے والے. اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے اور گناہوں سے بہت رجوع کرنے والے. اللہ کی طرف کرنے والے، گناہوں سے کرنے والے. ادعوا للعلی بالعشی الصافنات الجیاد، ادعوا للعلی، اسی طرح نیکیوں کی طرف رجوع کرنے والے. ادعوا للعلی، جب پیش کیے گئے، توجہ رہے آپ، ادعوا للعلی، جب ان پر پیش کیے گئے، بالعشی، دن کے پچھلے پہر، اثر وغیرہ کا وقت، الصافنات، صافنات گھوڑے، الجیاد عمدہ. الصافنات بخاری میں لکھتے ہیں کہ جب گھوڑا ہونا اور ایک ٹانگ اس نے اٹھائی ہو، ایک خاص سا منظر ہے اندر ترین. فقال، کہا، اس کا اشارہ مانا کر لیا جاتا ہے جو مضبوط، تیز اور عمدہ گھوڑا. فقال، کہا، انی احببت، بے شک میں نے محبوب رکھا، حب الخیر، خیر کی محبت، مال کی محبت. عن ذکر ربی، ایک معنی عن ذکر ربی، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد پر میں نے ترجیح دی ہے اسے. عن ذکر ربی ایک معنی، یعنی گھوڑوں کی محبت کو میں نے رب کی یاد پر ترجیح دے دی ہے، اس وجہ سے میری نماز ہے، میری عبادت میں وسعت ہے. چونکہ اللہ رب العالمین پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دینی، اس کی یاد اور ذکر پر، تو میں مجھ سے یہ خطا ہو گئی. لیکن اس سے ایک زیادہ ظاہر معنی ہے کہ میں نے اس مال سے گھوڑوں سے محبت کی. عن ذکر ربی، یاد اجلیہ بنا لیا، رب کی یاد کی وجہ سے، جس سے جہاد کرتا ہوں، نیکی کا کام لیتا ہوں، اس لیے میری محبت ہے. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ گھوڑے جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں پردوں میں، بگائے جاتے ہیں. ردوا علیہ، کام واپس کرو اس کو مجھ پر. فطفق مسحا بالسوق، اب یہاں بھی اس معنی کا اثر پڑے گا. اگر معنی پر آپ نے یہ کیا ہو کہ میں نے گھوڑوں کی محبت کو ذکر اور یاد پر ترجیح دی ہے، تو پھر یہاں مانا ہوگا کہ ان کی گردنیں کاٹنے لگ گئے، ذبح کر دیا کہ اس کی وجہ سے میری عبادت خراب ہوئی ہے، پھر یہ مانا ہوگا.
اور اگر وہاں یہ معنی کیا ہو کہ میں نے ان سے محبت کی اور رب کی یاد اور جہاد وغیرہ کے لیے، پھر یہاں معنی ہوگا داد دینا کہ ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیے. سمجھ آئی؟ امام ابن جریر الطبری اس معنی کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ لاڑ اور پیار اور رب کی یاد کی وجہ سے لاڑ دینے مارنا کہتے ہیں. اس کے حیوان میں کیا قصور ہے؟ کیونکہ امام کسی کو اس پر رد کرتے ہیں کہ نہیں، بعض اس طرح کی غذائیں ہو جاتی ہیں، دی جاتی ہیں. جو چیز جو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنے اس کے لیے کوئی سزا تجویز کی جا سکتی ہے، تاکہ انسان کو عبرت ہو جائے. تمام دنیا اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کیا. عن ذکر ربی، انسان دیکھا ہم جانور کچھ بھی ذبح کرتے ہیں، بڑے کیا قصور، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اس میں، یہ گوشت کھانا یہ کرنا ہوگا. حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارد بالحجاب ردو علیہ سے واپس کرنا مشور فطبق مسحا بالسوق وشروع ہوئے مسح کرنے لگے، مسح کرنے شروع ہوئے، چھونے لگے بالسوق، ان کی پنڈلیاں جیسے ڈاٹ کے ماری آتی ہے، پھیری آتی ہے، ہاتھ پھیرا جاتا ہے، والعناق اور گردنوں پر. یہ اس وقت معنی ہوگا کہ جب وہاں رب کی یاد کی وجہ سے ہم نے سے محبت کی ہے. اور اگر وہ دوسرا معنی ہو کہ ذکر پر ترجیح، اللہ کی یاد پر ترجیح دیا، پھر معنی کریں گے فطبق مسحا بالسوق والعناق، وہ مسح کرنے لگے اور کاٹنے لگے گردنوں کو، اور بالسوق پنڈلیاں، والعناق اور گردن. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، یقیناً ہم نے آزمائے سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، اور ہم نے ڈالا ان کی کرسی پر، جسدن ایک بدن، جسد، ثم اناب، پھر انہوں نے رجوع کیا. یہاں بھی بہت کچھ لکھا اور کہا گیا ہے، لیکن ایک اچھی بات یہ ہو سکتی ہے اور یہ ہے کہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث میں اس کی بہترین تفسیر ہو سکتی ہے 28-19 نمبر، کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا کہ لَتُوفُنَّ اللَّيْلَةَ عَلَىٰ 100 امْرَأَةٍ أَوْ 99 كُلٌّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ آج میں اپنے 99 اور 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور صحبت ہوگی، اور تمام سے میرے بچے پیدا ہوں گے فارس اور غازی جو جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں. اولاد کی کثرت انبیاء کی ایک پسندیدہ چیز ہے، خاص طور پر جب دین کی خدمت کے لیے ہو. تو یہ کہا، لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو پھر ایک ہی بچہ پیدا ہوا اور بھی معذور اور ادھورا تھا. تو یہی راجع بات ہے انشاءاللہ، اور احتیاطی نبی کے شان کے لائق ہے کہ یہ اس واقعے کی طرف زیادہ سے زیادہ اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. اگر اس کی طرف نہ ہو اور باقی جو اسرائیلیات نہ ہو تو بالکل نہیں ہو سکتی. اس میں پھر نبی کی گستاخی ہے اور ان کی نبوت پر اٹیک ہے. جی جادوگروں نے انگوٹھیاں چھپائی، یہ کیا وہ کیا، یہ واقعات سے دور رہنے میں خیر ہے. نہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو کوئی غلط چیز سنے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، نبی کی شان کرتی ہے، بندہ نہیں سنے زیادہ بہتر ہے. اللہ ہے کہ بندہ وجہ سے دیکھے سنے اور چیز ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی اپنی اچھی ذہن سازی کر کے سننا اور پڑھنا چاہیے. قال رب اغفر لی، کہا میرا مجھے بخش دیجیے، وہب لی ملکا، مجھے عطا کی ایسی بادشاہت لا ينبغي لأحد من بعدی، جو لائق نہ ہو میرے بعد کسی ایک کو، انک انت الوہاب، بے شک تو وہاب بہت عطا کرنے والا ہے. فسخرنا له الريح، ہم نے مسخر کی ان کے لیے ہوا کو، تجری بأمرہ، جو چلتی تھی ان کے حکم سے. ایسی بادشاہت اللہ نے دی. رخان، نرمی سے، شدید ہوائیں نہیں تھی پریشان کرتی ہو، رخان نرمی سے. حیث اصاب، جہاں وہ پہنچتے آسانی سے ہوا چل پڑتی تھی. والشیاطین کل بن، پیچھے گزر چکا ہے کہ ولسلیمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، سورہ سبا میں، کہ جو کام مہینے میں ہونا ہوتا صبح کی ایک ہوا جو ہے بس وہ کر دیتی، وہاں سے اڑے اور بس پہنچ جائے. والشیاطین کل بناء وغواص، اور شیاطین بھی کل بناء، ہر عمارت بنانے والے، وغواص، اور غوطہ لگانے والے، عمارتیں بنا رہے ہیں، سمندروں کے اندر غوطے مار رہے ہیں، جواہرات تلاش کر رہے ہیں. وآخرین مقررین فی الاسفاد، آخرین، اور بعض وہ ہیں جو جکڑے ہوئے ہیں فی الاسفاد، زنجیروں میں، بعض وہ بھی تھے. حضراتون، یہ اللہ کی بادشاہت تھی جو انہوں نے عطا کی تھی اللہ نے بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو. صحیح بخاری کی
8 نمبر حدیث ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رات ایک مضبوط اور تکڑا جن میرے سامنے آیا نماز خراب کرنے کے لیے، اور میں نے اسے پکڑ لیا. میں نے ارادہ کیا کہ اس کو میں ستون سے باندھ دوں. رسول اللہ بہت مضبوط تھے، ایمان کے لحاظ سے بھی اور بدنی طاقتوں سے بھی. میں اسے باندھ دوں ستون سے، اور تم پھر صبح خود دیکھ لو اسے تاکہ بچے انہیں دیکھیں. تو پھر مجھے اپنے بھائی کی یہ بات یاد آئی سلیمان کی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی، کہ ایسی بادشاہت نے جو کسی اور پر لائق نہ ہو. تو جنہوں پر بادشاہ پر حکمرانی سلیمان علیہ السلام کی رہی. اس لیے لوگ قید شید کی باتیں کرتے ہیں جنہوں کو یہ غلط قید ہو بھی نہیں سکتے. بات ہم کر چکے ہیں، وہ قیدی سے بناتے ہیں، دراصل شیطانی کام نکلواتے ہیں ان سے. تو یہ خدمتوں پہ معمور هذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا تھی. فمن او امسک، فمن تو احسان کر، او امسک یا روک دے، بغیر حساب بغیر حساب و کتاب کے، تیری مرضی ہے تو کر. فمن او امسک بغیر حساب. اسی طرح لوگوں سے بھی اس کو چاہیں تو سزا دیں، جنہوں کو اس کو چاہیں نہ دیں. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے یہاں لزلفیٰ البتہ بہت بڑا قرب ہے، حسن مآب اور بہترین ٹھکانہ ہے ان کے لیے. یہ اصل بادشاہ جو اپنی آخرت کا خیال سب سے زیادہ رکھے اور پاج حاصل کریں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یاد کیجیے ہمارے بندے ایوب کو. ایوب علیہ السلام کا واقعہ. اذ نادى ربه، جب کو نواز لگائی ندا دی اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، بے شک مجھے چھوا ہے شیطان نے، پہنچا شیطان مجھے بنظم تکلیف کے ساتھ، بدن کی تکلیف، بیماری، وعذاب اور عذاب. ہم نے بات کی تھی انبیاء کی یہ شان ہوتی ہے کہ تکلیف کو اللہ کی طرف نہیں منسوخ کرتے ہیں ہماری درجی. اللہ نے مجھے بیمار کیا، اللہ نے بیٹا چھین لیا مجھ سے، اللہ نے دولت چھینی، نہیں. خیر کی نسبت اللہ کی طرف کریں، شر کی اللہ کی طرف نہ کریں، شیطان وغیرہ کی طرف کریں، اعمال کی طرف کریں، خود کی طرف کریں. بنسبہ عذاب اور کچھ برجلک. ایوب علیہ السلام اللہ نے بڑی آزمائش ہے، خاص طور پر بڑی تکلیف رہی ہے ان کو، اور پھر اللہ رب العالمین نے سب کچھ ان کو واپس لوٹایا ہے. جب یہ ڈٹے رہیں اور استقامت اختیار کرتے رہیں. حتیٰ کہ مسلم 289 نمبر 279 ساتھ میں ہے کہ ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے تو ٹڈیاں اوپر سے گرنے لگی سونے کی، تو اسے جمع کرنے لگے. اللہ نے آواز دی، الم اکن اغنیک عما ترا، کیا میں نے آپ کو مستغنی نہیں کیا ان چیزوں سے؟ قال بلا، کہ کیوں نہیں، لیکن ولکن لا غنی عن برکتک، یا اللہ تیری برکتوں سے مستغنی کوئی ہو نہیں سکتا. کوئی غنا ہے تیری برکتیں کتنی زیادہ ہوں. اور کچھ برجلک، ماری ہے برجلک اپنی ٹانگ، پاؤں مارے زمین پر. اللہ نے کہا ھذا مغتسل، یہ ہے مغتسل غسل کی جگہ، بعد ٹھنڈی و شراب اور پینے کی مشروب ہے پانی اللہ نے دیا. اور ہم نے عطا کی، عطا کر دیا ہے اس کے اہل، ومثلهم معهم، اور ساتھ ان کے مزید عہد مل گیا اور ساتھ مزید چیزیں مل گئی. رحمت من عندنا، رحمت ہماری طرف سے، وذکر للالباب، اور نصیحت عقل مندوں کے لیے. اللہ نے نبوت، رحمت، نصیحت، ہدایات، مال، متاع سب کچھ دے دیے. اللہ نے سب بندے کو آزمانا ہوتا ہے، بندہ صحیح ثابت ہو جائے، ڈٹا رہے، تعالیٰ کو عطائیں کرتے ہیں. وخذ بیدک ضغثا، وخذ بیدک، اور لیجیے اپنے ہاتھ سے، ضغثا ایک مٹھی تلکوں کی، فضرب بھی سے ماریے اس کے ذریعے، ولا تأنف، اور قسم نہ توڑیے. دراصل مفسرین کہتے ہیں، مفسر رحمہ اللہ وغیرہ، انہوں نے کسی بات پر، وہ بات صحیح حدیث میں نہیں ذکر، اپنی اہلیہ سے ناراض ہو گئے. انہوں نے قسم کھائی کہ میں 100 کوڑے لگاؤں گا، اور وہ لائق نہیں تھی. تو پھر اللہ نے تخفیف نازل کی کہ آپ جو ہیں بس 100 تلکے بھی لیں اور بعد میں قسم پوری ہو جائے گی. لیکن یہ تخفیف ہے اللہ کی. بعض لوگوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اس کو ہیلا کہا، یہ ہیلا ہے جی، اور پھر جی اپنی کتابوں میں یہودیوں کی طرح بڑے ہیلے جوڑ دیے. یاد رہے اسلام میں ہیلے کا کوئی تصور نہیں، کوئی اتنا کوئی 0% بھی تصور نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں ہیلوں کا، یہودیوں کا طرز ہے، اور اللہ کا بڑا ملحوظ فعل ہے. ایک وہ گناہگار جو کھل کر کفر کرتا ہے، یہ بھی مجرم ہے،
اس سے مرا ہوا ہے کہ جو اپنے کفر کو اسلام کی رنگ کے اندر ڈال کر کرتا ہے اور انداز سے کرتا ہے، چلاکیوں سے کرتا ہے۔ یہود کس لیے محفوظ بنے؟ یہ کافر تھے اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، دیے کرتے تھے، دینے کی کوشش کی ہوتی تھی، اس لیے وہ محفوظ یہ بنے۔ اور یہاں تک کہ ہماری امت میں بھی یہ چیز ہے، سنن ابو داؤد کی 4472 نمبر حدیث ہے صحیح درجے کی۔ اسی طرح ایک آدمی تھا کمزور سا، بیمار تھا، اس نے بدکاری کر دی۔ رسول اللہ نے کہا، غیر شادی شدہ تھا، کہ اسے کوڑے مارے ہیں۔ کہا کہ اس لیے مر جائے گا، بہت بیمار ہے، خطا ہوگی، بندہ بیمار ہے۔ تو اس وقت پھر اسی طرح کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا کہ ایک ٹہنی دی جائے جس کے اندر 100 شاخیں ہوں اور وہ اس سے ماری جائے ایک ہی دفعہ، تو چیز پوری ہو جائے گی۔ جو چیزیں اللہ اس کو خود سکھائے اسے ہیلا نہیں کہا جاتا، وہ حکم کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے خود سکھائی ہے چیز، تو یہ ہیلا نہیں، یہ حکم ہے۔ نہ کہ اس طرح کہ ہمارے یہاں ہیرا اسقاط، اور تو اسقاط ہے ہی نہیں، وہ اللہ نے گناہ بخشتے ہیں۔ پھر اگر کرنا بھی ہے تو وہب تلک وہب تلک، ہم ایک چیز 10 روپے لیے جائیں گے، میں نے آپ کو بخشے، آپ نے اسے بخشے، آپ نے اسے بخشے۔ اگر یہ کہہ دے کہ میں نے نہیں بخشے، لڑائی ہو جائے گی۔ نہیں، ہمارے بہانے ہیں، طور طریقے اللہ اور رسول کے نہیں ہیں، کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی بات کوشش ہوتی ہے بندے کی۔ تو یہاں اسی طرح کے حکم ہے۔ خود بھی ہے دیکھو جو صاحب لیجیے اپنے ہاتھ سے اسے ایک مٹھی تلکوں کی فضل بھی ماری ہے، اس کے ذریعے ولا تحنث، قسم نہ توڑے اپنی۔ اِنَّا وَجَدْنَا صَابِرًا، چونکہ بڑی خدمت کی تھی اس عورت نے، بہت زیادہ۔ وَجَدْنَا صَابِرًا، بھیجنا انہوں نے پایا صبرناک، صبر کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایوب کو صبر پایا، واقعی نعم العبد، بہت کتنے خوب اچھے انسان تھا۔ انہو، یہ قسمت کے اللہ تعالیٰ پر، انہو اواب، بے شک وہ اواب ہے، رجوع کرنے والے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، یاد کیجیے ہمارے بندے ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب کو، اُولی والابصار، جو الایدی طاقتوں والے تھے، والابصار اور فکر و نظر والے تھے۔ یہ کمال ہے، القوت فی العبادہ والبصار فی القلب، یعنی کہ بندہ اس کے ظاہری اعضاء بھی اللہ کی بندگی میں مصروف ہو اور دل بھی بڑا مضبوط ہو، جانتا سمجھتا ہو، اس میں اللہ کی محبت ہو۔ اور بندہ بدنے اعتبار سے تو مضبوط ہے، دل کے اندر نہیں، کمال تو ناقص ہے۔ اور دل میں کمالات ہیں، سب کچھ جانتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہے، وہ ظاہری طاقتیں نہیں ہیں۔ دل بھی کمالی ہو، اعضاء بھی کمالی ہو، طاقت بھی ہو، ایمان بھی ہو، یہ پھر کمال ہے کسی انسان کے لیے۔ انبیاء کی صفات قل الایدی والابصار، یہ آمنوا وعملوا الصالحات کی طرف آتا، ایمان ہے دل میں اور عمل ہے اعضاء میں، الایدی والابصار۔ اِنَّا خَلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ، بے شک ہم نے ان کو چن لیا تھا ایک خاص خوبی دے کر۔ کیا تھی وہ خوبی؟ ذکر الدار، آخرت کی یاد، یہ اصل یاد ہے۔ آخرت جس کو ہو، اس کی یاد مل گئی، اس کی دنیا کو ٹھیک ہو جاتی ہے، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان۔ وَإِنَّهُمْ، بے شک وَإِنَّنَا، ہمارے لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، وہ چنے ہوئے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، اللہ نے چن لیا تھا۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، یاد کیجیے اسماعیل کو، یسع کو اور ذا الکفل کو، انبیاء ہیں۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ تمام عمدہ اور اعلیٰ لوگ تھے، ان میں سے اخیار، عمدہ اور برگزیدہ لوگوں میں سے۔ هذا ذکر، یہ نصیحت ہے، یہ واقعات، یہ قرآن نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، بے شک متقین کے لیے بہت ہی اچھا اور اعلیٰ ٹھکانہ ہے، حسن مآب۔ کون سا؟ جنات عدن، جنات ہیں عدن، ہمیشہ کی جنتیں، مفتحۃ لہم الابواب، کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے دروازے، اس کے دروازے اوپن ہیں ان کے لیے۔ متکئین فیہا، متکئ لگائے ہوں گے اس میں، یدعون فیہا بفاکہہ، یدعون فیہا بفاکہہ، وہ مانگیں گے اس میں بفاکہۃ، میوے کثیرۃ، بڑے، و شراب، و مشروبات بھی مانگیں گے اللہ سے۔ عندہم قاصرات الطرف اطراب، یعنی ہے نا القاب، بندہ کسی اچھے مقام پر ہے لیکن ہر چیز مانگ نہیں سکتا، خرچہ نہیں ہے یا ممنوع ہے کوئی چیز، اس میں ہے ہر نعمت موجود، دروازے کھلے، ہر کھانے کی چیز ہے، اور وہ مانگیں گے، ان کی طاقت ہوگی اور وہ دیے جائیں گے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطْرَابٌ، ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرف، نگاہیں جھکانے والی اور مقصور کرنے والی خاوندوں پر، اطراف، عمر بھی، یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، بیوی اگر عمر کی بہت چھوٹی ہے تو بھی طبیعتیں نہیں ملتی، مزاج نہیں ملتے، مسائل رہتے ہیں، اگر بڑی ہے تب بھی نہیں۔ اطراف، عمر، تراب سے لیے گیا نا، اس لیے اطراف کہتے ہیں ہم عمر کو، کہ ہم عمر اصل میں
بچپن کے زمانے میں مٹی میں کھیلتے رہتے ہیں اس میں اطراف مانا پھر اس کا ہے تو ہم عمر ہاذا ما توعدون، یہ وہ ہے جو اس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ نعمتیں یوم الحساب، یہ وہ ہے جس کو تم وعدہ کیے جاتے ہو، یوم الحساب، حساب کے دن، اس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کیا گیا ہے، قیامت میں آخر میں چیزیں ملیں گی۔ ان هذا لرزقنا، بے شک ہمارا رزق، ہماری روزی ہے، ما له من نفاد، اس میں ختم نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ هذا وإن للطاغين، بے شک طاغین کے لیے شر مآب، برا ٹھکانہ ہوگا، جہنم، جہنم اس میں داخل ہوں گے، فبئس المہاد، بری جگہ آرام کرنے کی، بہت بری جگہ اس میں داخل ہوں گے۔ هذا فليذوقوه، هذا فليذوقوه، یہ ہے فليذوقوا، چاہیے کہ جگہ سے حمیم و غساق، حمیم ہے وغساق، حمیم کھولتا ہوا گرم پانی، وغساق اور بیب ہے، وساق اہل النار، جہنم کے بیب وغیرہ ہے۔ فبئس المہاد، هذا فليذوقوا حمیم وغساق، وآخر من شکلہ ازواج، وآخر اور دوسرے عذاب بھی ہیں، من شکلہ جیسے اس کے ہم شکل، اس کے مشابہ، ازواج اور کئی قسم کے مختلف انواع کے عذاب جو ہیں اور انہیں ملیں گے پھر۔ وآخر من شکلہ ازواج، هذا فوج مقتحم معکم، هذا یہ فوج جماعت مقتحم معکم، جو گھسر چلا آتا ہے تمہارے ساتھ، گھس رہا ہے اور داخل ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، یہ جہنمیاں مزید آ رہے ہیں، لا مرحبا من، کوئی مرحبا اور ویلکم نہ ہو، انہم صالوا النار، بے شک وہ داخل ہونے والے ہیں جہنم میں۔ قالوا، وہ کہیں گے، بل انتم لا مرحبا بکم، بلکہ تمہیں کوئی مرحبا نہ ہو، تمہیں لا ویلکم نہ ہو، انتم قدمتموہ لنا، تم ہمیں یہاں آگے لائے ہو اس عذاب کو، تمہاری بات مان دی ہم یہاں اب آ پہنچے ہیں۔ فبئس القرار، پس بری ہے قرار کی جگہ، آرام کی جگہ۔ قالوا، کہیں گے، ربنا ہمارا من قدم لنا ھذا، جس کسی نے اس کو ہمارے آگے کیا، پیش کیا، جن بڑوں نے ہمیں ان عذابوں میں گرفتار کیا، ان کی بات ہم نے مانی، فزدوا عذابا ضعفا فی النار، اس کو زیادہ دیجیے عذاب، فی النار، آگ، دگنا دینا۔ وقالوا، کہیں گے، ما لنا لا نرى رجالا، ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں نہیں نظر آ رہے وہ بندے، كنا نعدهم من الاشرار، جنہیں ہم خیال کرتے تھے کہ وہ اشرار میں سے، جنہیں ہم شر پسند کرتے تھے، بندے نظر نہیں آ رہے۔ اتخذناهم سخریا، ہم غلط تھے، ہم نے انہیں بنایا مذاق کا، امزاغت عنهم الابصار، یا ٹیڑھی ہو گئی ان سے نظریں، یعنی یا ہم غلط تھے، وہ اچھے تھے، ہمیں برے لگے اس لیے جہنم میں نہیں ہیں، یا جہنم میں ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اتخذناهم سخریا، ہم نے بنا دیا تھا مذاق، امزاغ ٹیڑھی ہو گئی آنکھوں سے ابصار اور نظریں۔ ان ذلک لحق، بے شک یہ باتیں جو ہیں، یہ جھگڑے حق، البتہ حق ہے۔ تخاصم اہل النار، جھگڑنا ہے دوزخ کا، یہ جھگڑ رہے ہوں گے، جن کی تابعداری کی اور جنہوں نے کی، دونوں جھگڑ رہے ہوں گے۔ قل کہہ دیجئے، انما انا منذر، بے شک میں ڈرانے والا ہوں، منذر ہوں، وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ ہی ہے، الواحد القہار، جو ایک ہے اور مضبوط اور غالب ہے۔ رب السماوات والارض، ورب آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، جو اس کے درمیان ہے، اس کا رب، العزیز الغفار، غالب ہے اور بہت بخشنے والا۔ قل کہہ دیجئے، وہ نبأ عظیم، ہوا وہ نبأ عظیم، بہت بڑی خبر، اور یہ قرآن بہت بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کر رہے ہیں، قرآن بہت بڑی خبر ہے، تم اعراض کیے جا رہے ہیں۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، نہیں ہے مجھے کوئی علم بالملأ الأعلى، اعلیٰ مجلس کا، فرشتوں کی بلند مجلس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ اذ يختصمون، جب وہ بحث مباحثہ کرتے ہیں، یوحیٰ الی، نہیں وحی گئی میری طرف، الا یہ کہ، مگر یہ انما نذیر مبین، کہ میں واضح کا پڑھانے والا ہوں، مطلب یہ وحی گئی ہے کہ آپ نبی ہیں، ڈرائیں۔ اذ قال ربک للملائکۃ، مجھے صرف انبیاء کیا جو فرشتوں کی یہ باتیں پہنچی جو اللہ نے پہنچائی ہے کہ میں تو نذیر ہوں فقط۔ اذ قال ربک للملائکۃ، جب کہا فرشتوں، جب کہا کہ رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو، من طین، مٹی سے، مٹی سے انسان کو پیدا کرنے لگا ہوں۔ فاذا سویتہ، جب میں اس سے برابر کر دوں، ونفخت فیہ من روحی، میں پھونک اس میں اپنی روح،
یعنی اپنی طرف سے پیدا کردہ اپنی پیدا کردہ روح کو اضافہ تشریفی ہے، نہ کہ اللہ نے اپنی روح ڈالی ہے. اللہ نے جو وہی روح پیدا کیا وہ ڈالی. فقعوا له ساجدین، وہ گر گئے، گر جانا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرنے والے ہو جانا، سجدہ کرنا. فسجد الملائکۃ كلهم اجمعون، سجدہ کیا فرشتوں نے تمام کے تمام، الا ابلیس، سوائے ابلیس استکبر، اس نے کو بڑا جانا، باقی گزر چکا. وکان من الکافرین، وہ تھا کافروں میں سے، پہلے اس کے اندر اجراسین تھے اور اسی طرح ہو گیا کافروں میں سے. قال كان ابلیس، ابلیس ما منعك، جو کس چیز نے روکا تشریع کہ تو سجدہ کرے نہیں، ما خلقت بیدی، اس کو پیدا کہ میں اپنے ہاتھ سے، استکبرت، کہ تو نے تکبر کیا، ام كنت من العالین، یا تو بلند لوگوں میں سے ہے. یہ تکبر ہے یا پھر واقعی تو بہت بڑی شے اور بلند ہے؟ تو جواب یہ کہ تکبر ہی ہے، باتیں بتا رہے ہیں. قال كان خیر، میں سے بہتر ہوں، یہی تکبر ہے. خلقتنی من نار، تو مجھے پیدا کیا من نار، آگ سے، وخلقته من طین، سے پیدا کیا مٹی سے. کہنے چاہ رہا کہ والنار خیر من طین، آگ تو بہتر ہے مٹی میں. یہ بات اس کی غلط ہے، مٹی بہتر ہے. مٹی کی محتاج آگ، مٹی پر درخت اگے گا، اس سے گیس نکلے گی، آگ جلے گی، وگرنہ نہیں. اور کافی زاویوں سے یہی بہتر ہے. اس کے اندر حلم ہے، بردباری ہے، برداشت ہے، مٹی میں خدمت ہے، اچھی اچھی خوبیاں، نفع ہے بنسبت آگ. بات یہ کہ جو بھی عقل دین کے خلاف آئے گی، دین کے لحاظ سے تو غلط ہوگی، تو وہ دنیا میں اعتبار سے بھی غلط ہوگی، ہو جائے گی، غلط کیا رہی ہوگی. عقل کبھی بھی دین کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کرے گی تو ٹھوکریں کھائے گی، جیسے یہاں ابلیس کو لگی. قال اخرج منها فانك رجيم، کہاں نکل جائے یہاں سے، فانك رجيم، مجھے کہا بھی مردود، تو مردود ہے. وان عليك لعنتي الى يوم الدين، اس پر لعنت ہے میری الى يوم الدين، قیامت تک، بندے کے دن تک لعنتیں برستی رہیں گے. قال رب، کہا میرے منظرنی الى يوم يبعثون، مجھے مہلت دیجیے اس دن تک جس دن کو مبعوث کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے. قال کہا فانك من المنذرين، تو مہلت دیا گیا، ٹھیک ہے جی، ٹائم الى يوم الوقت المعلوم، الى یوم، اس دن تک، الوقت المعلوم، جس کا وقت جو ہے معلوم ہے، معلوم وقت کے معلوم دن کے وقت تک تجھے مہلت ہے. قال فبعزتك، کہا تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، ضرور میں تمام کو گمراہ کروں گا، نہیں چھوڑوں گا ان کو، اور تمام جو گمراہ ہو جائیں گے. قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین، تمام کو میں گمراہ، قسم کھائی، لأغوینہم، قسم باللہ، قسم ہے کہ ان کو میں گمراہ کروں گا. ہاں، الا عبادک من المخلصین، مگر تیرے بندے ان میں سے مخلص ہو، چنے گئے ہوں گے، چنے گئے وہ بچ جائیں گے، تیرے خاص بندے. اللہ نے بھی کہا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، جو میرے بندے ہیں اس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا سکتا. قال فالحق والحق اقول، اللہ نے کہا فالحق، بس یہی حق ہے، والحق اقول، اور حق ہی میں کہا کرتا ہوں. فالحق وصفی وقولی، والحق وصفی وقولی، حق بات میرا وصف نہیں سمتا، والحق اقول، حق ہی میں کہا کرتا ہوں. لأملأن جہنم، ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو من کر تجھ سے، وممن تبعک، اور ان سے جن نے تیری پیروی کی، اجمعین، تمام کے، جہنم کو میں بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث 48-50 کہ جہنم اور جنت دونوں نے اللہ کو شکایت کی. جہنم نے کہا کہ اوصد بالمتکبرین متجبرین، مجھے ترجیح دی گئی ہے فخر کرتے ہوئے، متکبرین اور متجبرین، بڑے لوگ میرے اندر آتے ہیں، بڑے بڑے مجھ میں داخل ہوتے ہیں. اور جنت نے کہا کہ میں ضعفاء اور کمزور بندے مجھ میں داخل ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا جنت سے کہ تو میری رحمت ہے، میں اس پر چاہتا ہوں تیرے ذریعے رحم فرماتا ہوں. اور جہنم سے کہا تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں نے عذاب دینا ہوتا ہے، اس سے میں چاہوں. جو اگر بڑا ہے عذاب کے لائق وہ ادھر آئے گا، چھوٹا ہے جنت کے لائق ہے نعمتوں کا، وہ جنت سے آئے گا. لیکن یہ ہے کہ کل واحد منہم عاملها، ہر ایک کو میں بھروں گا. تو پھر جہنم تو نہیں بھرے گی، روایت گزری ہے پیچھے 48-48 میں بھی بخاری کے، کہ اللہ پھر اپنا قدم مبارک رکھ کر کہیں گے
بھر دیں گے، اگر نہ وہ مزید ہی کہتی رہے گی۔ اور جنت کے لیے ینشأ خلقا آخر، اللہ کی مخلوق پیدا کر دیں گے اور جنت کو بھی بھر دیا جائے گا۔ تو یہاں ہے لأملأن جہنم منک، تجھ سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ وممن تبعک، جو تیری پیروی کریں گے وہ بھی ساتھ ہیں، منہم من اجمعین، تمام کے تمام۔ قل کہہ دیجیے ما اسألکم علیہ من اجر، میں نہیں مانگتا تم سے اس کام کا کوئی اجر، کوئی مزدوری میں نہیں مانگتا۔ قرآن بیان کرتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، کوئی اجرت کوئی مزدوری نہیں مانگتا۔ وما انا متکلفین، اور میں متکلفین میں سے بھی نہیں ہوں کہ تکلف کروں اور خود بناؤں۔ بات ذرا سمجھنے کی یہ دیکھیں، میں تمہیں دعوت دیے جا رہا ہوں، نہ پیسے مانگتا ہوں اور نہ یہ کہ میں متکلف ہوں۔ یہ پہلی جگہ کی تشریح تو آپ نے سمجھی ہے۔ دوسرا، وما انا متکلفین، نہ متکلفین میں سے بھی نہیں ہوں۔ ہوتے ہیں نا لوگ جن کی عادت ہوتی ہے یہ کام کریں گے بس خام خواہ ہے، خام خواہ، کوئی ضرورت نہیں ہوگی اس کی۔ جیسے بچے نہیں ہوتے بس کھیل تماشے کے روز کام شروع کریں گے، جیسا کہ ویلا ہو نا اس طرح۔ نہ میں پیسے مانگتے ہوئے کسی مقصد کے لیے کام کرتا ہوں، نہ ویسے ٹائم پاسی کے لیے کرتا ہوں۔ وما انا من المتکلفین، میں متکلفین میں سے نہیں ہوں۔ تکلف کی قسمیں بنتی ہیں، تکلف ہر چیز کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ نازع من فوق اطاعت ہمارا نار ویقول ما لا یعلم، ایسی بات کرنا جو بندہ جانتا نہ ہو یہ تکلف ہے۔ ایک چیز کا مطلب جانتا نہیں ہے اور لیکچر شروع کر دیے ہیں، بولنا شروع کر دیے ہیں، بتانا شروع کر دیے ہیں، سمجھانا شروع کر دیے۔ علم کے اندر جب نہیں ہے تو غلطی کرنے سے انسان کسی کو چیز اپنی نہیں ہے اور یہ اپنی شوق کرا رہا ہے، برائی کرا لی ہے اور بس تکبر کر رہا ہے بیٹھ کر اور دکھائی شوق یہ کروا رہا ہے کہ یہ میری اپنی، کسی اور کپڑے پہنے اور شوخیاں مار رہا ہے۔ ایک بندہ اس سے اللہ نے بلند پیدا کیا ہے، یہ چھوٹا ہے اور خود کو ان کے برابر کرنے کی یہ کوشش کرتا ہے اور بڑا پاور کرواتا ہے۔ یہ تکلف ہی ساتھ ہے، تکلف یعنی علم کے اندر ہے، یہ لباس کے اندر ہے، یہ چہل پہل کے اندر ہے، ملنسار کے اندر ہے، کھانے پینے کے اندر ہے، ہر چیز کے اندر تکلف ہے۔ انبیاء کی صفت کیا ہوتی ہے؟ ما من متکلفین، وہ تکلف کرنے والے، تکلف میں مطلب خام خواہ کی تکلیف کو تکلف کہتے ہیں، جو تکلیفیں ہوتی نہیں ہیں۔ وما انا من متکلفین، اور یہ بھی تکلف ہے کہ وہ چیز اللہ نے کہی نہیں ہے، میں خود سے بناؤں بتانے کو بتانا شروع کر دوں۔ سے بخاری کی 4809 نمبر حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں والناس من علم شیئا فلیقل بہ، کہ جسے جو اس چیز کا پتہ ہو بتا دے رہا ہوں، جس کا نہ پتہ ہو یہ کہہ دیں اللہ اعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، کہتے ہیں یہ بھی علم ہے جس چیز کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، اس کو نصف علم کہا گیا، آدھا علم نہیں جانتا، میں نہیں جانتا اس میں کیا۔ اور کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی سے قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، یعنی اللہ نے نبی کو حکم دیا اور نبی نے کہا کہ متکلف نہیں ہوں، یہ چیز نہ جاننا ہے میں بتاتا پھر رہا ہوں، بلکہ واللہ عالم کہو۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہانوں کے لیے، قرآن نصیحت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اگر تمہیں نہیں نصیحت لگتی اور نہیں مانتے اس کتاب کی عظمت کو تو کوئی نہیں، ان قریب تم جان لو گے اس کی خبریں، وَلَتَعْلَمُنَّ، تم جان لو گے نہ وہ اس کی خبر بعد حین، ایک مدت ہو کر زمانے بعد تم جان لو گے کہ کیا بنتا ہے۔ واقعی موت آئے گی، موت سے پہلے بھی عذاب آئیں گے دنیا میں، تکلیفیں ٹھوکریں سب کچھ ہوں گی، نہیں تو مر جائے گا انسان اور اللہ کے سامنے جائے گا اور فَوَسَّرْقَلِيُمْ حدید، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، تیز ہو جائیں گی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔